حور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین و سامعین ذی وقار، پروگرام شعور نعت میں خوش آمدید۔ اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یقیناً آپ سبھی، ہم سب ہی اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں، اور اللہ کے حضور سرب سجود ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ ہمارے دامن میں لیلۃ القدر کی برکات جو ہے وہ ڈال دے، اور ہم اس کی برکتوں کو، نعمتوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام شعور نعت کا جو منشور ہے وہ سراسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، صفت و ثناء، اور آپ کے اعلیٰ اوصاف کا، آپ کے خصائل کا، آپ کے شمائل کا بیان ہے۔ اور اس میں جب بہترین بیانیہ ہم نے ڈھونڈنا ہو تو قرآن سے بڑھ کر کوئی بہتر بیانیہ نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ایک مشہور عربی کا مقولہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، لمحہ بلمحہ، ساتھ ساتھ، اور سانس کے ہر پل اس کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ کائنات کی کوئی بھی گوشہ ہو، لیکن جو محبوب ہے اور عاشق کے درمیان جو محبتوں کا تذکرہ ہے وہ پھر ہمہ وقت اس کا سلسلہ لگاتار ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے بھی اپنے محبوب کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں واللیل کہہ کر پکارا ہے، کہیں مزمل کہہ کر پکارا ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر اوڑھ کر آپ استراحت فرما رہے ہوتے تو اللہ کریم اس کو مدثر کہہ کر فرماتے کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ جب رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہوتا، اپنے خالق کے ساتھ محبت کا سلسلہ ہوتا، تو پھر اللہ کریم فرماتے مزمل، اے کملی والے، اے رات کی تنہائیوں میں مجھے یاد کرنے والے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کا تذکرہ، اور ان کی زلفوں کا تذکرہ، ان کے خرام ناز کا تذکرہ، ان کی ہر ادا کا تذکرہ اللہ کریم نے اپنے اعلیٰ کلام میں محفوظ کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک تا ابد وہ سلسلہ جو ہے انسانیت کے لیے راہ ہدایت بن جائے۔ اس سلسلے پر گفتگو کے لیے آج پھر ہم نے اپنے بڑے ہی معتبر اور آپ سامعین ناظرین کے پسندیدہ، اور عالم اسلام ان سے رہنمائی لیتا ہے، اور گلاسگو کی آن بان شان علمی حلقوں میں ان کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو سامعین ان کی گفتگو سے محبت کے، حکمت کے، علم کے موتی چنتے ہیں۔ میری مراد علامہ محمد شاہد بابر صاحب، جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد رشید بھی ہیں، اور 80 کی دہائی میں انہوں نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام سے ان کی صحبت میں روبرو پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ تو آج انہوں نے عزت بخشی ہمارے پروگرام میں آئے، اور ہم ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی پر گفتگو کریں گے، اور ان پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح ہے قرآن میں کس طرح بیان فرمائی، تاکہ ہمیں ایک بین اور بہترین اسلوب ملے، جو کہ شعراء حضرات کے لیے بھی اور نعتخواں حضرات کے لیے بھی ایک معیار ترتیب پا جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے مہمان علامہ محمد شاہد بابر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے پھر وقت دیا اور آج کے پروگرام کی زینت بنے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز ہے۔ شکر الحمد۔ تو علامہ صاحب،
جیسا کہ آپ ماشاءاللہ، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے آپ پر کہ آپ نے موجودہ دور کے جو معتبر علماء اور پھر ان کے علماء کے اساتذہ کا جن میں نام آتا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان سے آپ نے ڈائریکٹ پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. تو کیونکہ جب ڈاکٹر صاحب کی بات آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے. انہوں نے عمر بار اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی عمر خضر عطا فرمائے، ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو جب سرکار کی محبت کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا تذکرہ بھی ساتھ میں آتا ہے. ان کی زبان سے حضور کے عشق کے ترانے ہمیشہ بلند ہوئے. تو یقیناً آپ نے بھی ان سے محبت کے موتی سمیٹے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج وہ جو آپ نے تربیت پائی اپنے شیخ سے، میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ موتی سامعین کو، ناظرین کو اس پروگرام کے ذریعے بھی دیں کہ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے بیانیے میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم آصف عادر صاحب، آپ نے پروگرام میں بلا کر اور بالخصوص نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرض کرنے کا یہ اعزاز بخشا. جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن عشق رسول کا دوسرا نام ہے. بے شک بے شک یہ لازم و ملزوم ہے. اگر منہاج القرآن کا تمام تر جتنا بھی کام پوری دنیا میں ہوا ہے، اس کے اندر اگر کوئی روح کار فرما ہے تو وہ محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ماشاءاللہ بے شک. اور ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے انہی کے قدموں کی خیرات ہے اور انہی کے نام سے ہمیں دنیا جانتی ہے. ماشاءاللہ. ایک نسبت ہے نا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، واہ. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ڈورا تیرا. واہ. ان کو لوگ جانتے ہیں عشق رسول سے اور ہمیں جانتے ہیں حضور شیخ الاسلام سے. واہ. تو الحمدللہ یہ ایک چین ہے. بے شک. کسی نہ کسی نسبت میں ہم بھی یہ اس لڑی میں شامل ہیں. نسبت سے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ جس طرح وہ ہار ہے نا، ہار، وہ موتی جتنے بھی قیمتی ہوں لیکن ان کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے وہ بھی موتیوں کے باؤ ہی بکتا ہے. بے شک ایسے. تو یہ نسبت بہت، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت کا سارا فیضان ہے. پچھلے پروگرام میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے تحت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو طریقے ہیں اور مختلف انداز ہیں ان پر میں نے گفتگو کی تھی. جی بالکل. اس پہ میں آپ کو بار دیگر مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ سامعین نے اس کو بہت پسند کیا. ان کی آراء نے ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھایا اور پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کی مہربانی کہ آپ پھر تشریف لائے. تو اس میں دیکھیے کہ میں نے پہلا ذکر یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ سننے والوں کو تعظیم رسول کا سلیقہ مل جائے. بے شک. اور ادب رسول کی خیرات ان کو نصیب ہو. حالانکہ وہ خالق ہو کر کسی مخلوق کی تعظیم کے لائق نہیں ہے، وہ تعظیم نہیں کرتا، ساری تعظیمیں اس کے لیے، بے شک. مگر مگر اپنے حبیب کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے کہ پڑھنے سننے والوں کو، اور یہی نعت کہنے والوں کے لیے بھی ادب ہے اور یہی نعت سننے والوں کے لیے بھی ادب ہے، بے شک. نعت پڑھنے والوں کے لیے بھی ادب ہے. اور اس طرح اور بھی میں نے اب اس کو اگر ہم قرآن پاک کا تو ایک سمندر ہے، اس کی چند چیزیں میں نے عرض کر دی تھی. اب پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسمیں اٹھا کر بھی اپنے حبیب کا نعت پڑھی ہے قرآن پاک میں. ٹھیک. اور دشمنان مصطفیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا، باقی انبیاء خود رد کرتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان کی تردید خود زبان خدا سے آتی رہی. بے شک. تو یہ بھی نعت کا ایک انداز ہے. بے شک. اب چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ماشاءاللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث کا ذخیرہ ہے، آپ کوئی بھی حدیث پاک کی کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیں، کوئی بھی نبی پاک، سیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سیرت
کی ابتدا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے نہ کی جائے۔ بے شک بے شک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا حضور کے فضائل سے نہ کی جائے۔ ہم سیرت کا صرف ایک حصہ اور ایک رخ دیکھتے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو تعلیماتی پہلو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائل ہیں، عادات ہیں، ان کے اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیرت ہے۔ نہیں، سیرت جو سنت الہیہ نے دی ہے اور جو قرآن نے جو سیرت کا اسلوب اپنایا ہے، وہ سیرت شمائل سے شروع ہوتی ہے اور پھر خصائل تک جاتی ہے۔ شمائل، فضائل اور پھر خصائل۔ یہ بات علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے بیان کی، لیکن کیونکہ انسان ہے نا، اب انسان کے بیانیے میں سارا کچھ کس طرح شامل ہو سکے، کیونکہ ہمہ جہت جو بیان ہے وہ تو قرآن پاک ہی ہے۔ جی ہاں، مگر جب بھی سیرت نگاری ہوگی، نعت خوانی ہوگی اور حضور کی تعریف میں جو بھی بندہ قلم اٹھائے گا یا کچھ کہنے کی جرت کرے گا تو وہ قرآن سے ہی گائیڈنس لے گا۔ تو اسلوب سیرت یہ ہے، اور پھر یہی اسلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ آپ کی تمام احادیث کی کتب میں جہاں پر مناقب آتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت خود بھی پڑھی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف بیان۔ نعت کیا ہے؟ نعت اپنی تعریف ہے۔ بے شک۔ اب ہم اپنی تعریف کریں، ہم میں سے کوئی بھی اپنا بندہ اس کو کہیں گے یہ خود ستائشی ہے، جو کہ مذموم عمل ہوتا ہے، بالکل، جو قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اپنی تعریف کرنا، خود ستائشی کرنا، اس کو عجب بھی کہتے ہیں، خود پسندی بھی کہتے ہیں۔ مگر جب یہ عمل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جاتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے حضور کی شان ابدیت ہے، ٹھیک، اور ایک حضور کی ہے شان محبوبیت۔ شان ابدیت پر حضور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ میں کچھ بھی نہیں، آپ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، میں تو بس اس کا بندہ ہوں۔ اللہ، یہ ابدیت کی شان عاجزی ہے، اور عاجزی کا اظہار کرنا یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے، بے شک، وہ شان ابدیت ہے۔ اور دوسری طرف شان محبوبیت ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر فضائل بھی بیان فرمائے، اپنی تمام تر خوبیاں بھی بیان فرمائیں، اپنی نعت بھی سرکار نے پڑھی، واہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان محبوبیت پر۔ اور فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات بھی وحی خدا ہوتے ہیں، بے شک، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے تحت کلام فرما رہے ہوتے ہیں، اور ایک کلمہ بھی حضور خلاف حقیقت نہیں کہہ رہے ہوتے۔ وہ نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، بزبان مصطفیٰ ہوتی ہے، حقیقت میں وہ خداوندی کلام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سنن دارمی کی حدیث پاک جامع ترمذی میں بھی آئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طویل، میں بس دو حدیثیں نمونے کے طور پر، انا اولہم خروجا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر جب قیامت آئے گی اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حضور نے اپنی خصوصیت کے طور پر فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے قبر انور سے، گنبد خضرا سے مجھے اعزاز کے ساتھ نکالا جائے گا، سبحان اللہ، میں انسانیت میں سب سے پہلے نکلنے والا ہوں گا۔ اس میں کیا امر ہے؟ یہ امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے واہ، کہ جب ساری انسانیت قبروں سے نکلے گی اور حضور کے دیوانے بھی نکلیں گے، حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھنے والے بھی قبروں سے نکلیں گے، ان ساری انسانیت کی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا لطف آفریں منظر ہے وہ، پہلی نظر حضور کے چہرہ انور، یہ اولہم خروجہ، سب سے، حالانکہ مہمان خصوصی کو بعد میں لایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، مگر حضور کا چہرہ انور کائنات میں اس صفحہ کائنات پر سجا دیا جائے گا، اور پھر قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا تاکہ جو بھی سر اٹھائے چہرہ مصطفیٰ سامنے نظر، فرحت چہرہ مصطفیٰ، اللہ اکبر، تاکہ جو اہل ایمان ہے ان کو تسلی ہو جائے واہ، کہ ہمارا شفیع موجود ہے۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ وَفَدُ، اور اس دن جتنے بھی وفد آئیں گے، ہر امت کا وفد ہوگا نا اپنے نبی کے ساتھ، بے شک بے شک، وہ قائد امت ہوگا جو بھی نبی ہوگا، تو وہ سارے جتنے وفود ہوں گے ان کے قائد القائدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اور پھر آپ فرمائے وَإِذَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، اس دن کسی کو چوں چرا کرنے کی مجال نہیں ہوگی،
بے شک کوئی بھی ایک کلمہ بھی بغیر اجازت خداوندی نہیں کہہ سکے گا. جب سب خاموش ہوں گے حضور فرماتے ہیں اس دن صرف میرا کلام ہوگا, میں خطیب ہوں گا, خطاب میرا ہوگا. وَأَنَا مُشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا, اور جب سب روک لیے جائیں گے تو میری شفاعت پر چھوڑے جائیں گے, میں شفیع ہوں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آیَسُوا, جب ہر طرف مایوسی کے بادل منڈلا چکے ہوں گے, ہر طرف ہر شخص مایوس ہو چکا ہوگا, تو میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں گا, ہر ایک کے حسب حال. اللہ اکبر. کفار کے لیے بھی اس دن خوشخبریاں ہوں گی. حساب کی ابتدا یہ کافروں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ یہ کہیں کہ مولا تو جہنم میں ڈال دے, مگر یہ جو انتظار کا عذاب ہے اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, اس سے ہمیں نجات عطا فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرنے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کرے گا. یہ شفاعت کا حصہ کفار و مشرکین کی طرف جائے گا. آپ پھر فرماتے ہیں الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی, تمام تر کرامتیں اور تمام خزانوں کی, زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالی میرے ہاتھوں میں تھما دے گا. اس دن تمام قدرتیں, تمام تر اختیارات, تمام تر فتوحات اور تمام تر عظمتیں میرے ہاتھ میں دے دی جائیں. اللہ اکبر. نبی مختار کل ہیں جی. وَإِذَا أَكْرَمَ وَلُدِ آدم عَلَىٰ رَبِّي, اور میں وَأَنَا أَكْرَمُ, میں حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے تمام انسانیت پر سب سے زیادہ اللہ کے حضور معزز بنایا جاؤں گا. اور یطوف علیہ الف خادم کأنہم بید مکنون او لؤلؤ منثور, اور 1000 فرشتے اس طرح جیسے موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے, وہ میرے خدام کے طور پر میرے ارد گرد میری خدام خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہ ایک طویل ہے حضور نبی پاک سے. میں دوسری حدیث کے پاک کو بھی چھوڑ رہا ہوں, بس اتنا کہ حضور نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ, اس دن لواء الحمد, لواء حمد پھر وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. وہ خصوصی کلمات ہوں گے اور وہ خصوصی مقام ہوگا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کی. تو اس طرح اس مضمون کی بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل. یہ لواء حمد کا بھی شعراء نے بڑا تذکرہ کیا اپنے اشعار میں. اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر کیا, حضرت علامہ امام بوصیری علیہ رحمہ نے بھی ذکر کیا, حضرت شیخ سعدی نے بھی ذکر کیا. یہ بالکل یہ تو وہ آپ نے حقیقت بیان کی جو ہم سب نے روز حشر دیکھنی ہے. اور وہ کتنے اعلیٰ نفوس ہیں کہ جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عنایات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات جو ہے وہ ان سے مستفید ہوتے ہیں. اب دیکھیے نعت کے جو آپ نے جس طرف ذکر کیا اس کے فوائد کا, اب حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا, سب سے پہلے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ناظرین یہاں پر علامہ صاحب کی بات شروع ہونے سے پہلے میں یہاں پر سوال کو ایک بار پھر جو ہے آپ تک پہنچا دوں کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سوال ہر ایک کی زبان پر ہے کہ نعت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر حمد پڑھ لی جائے تو کافی ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی کافی ہے, تو کیا نعت پڑھنا ضروری ہے؟ تو یہ والا سلسلہ پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا کہ اسمبلی میں باقاعدہ طور پر نعت حمد کے بعد نعت کا پڑھا جانا, پھر اسمبلی کے سیشن کا شروع ہونا. تو لیکن ابھی تک بھی لوگوں کے کچھ حلقوں میں یہ بات ہے کہ نعت اگر قرآن پڑھ لیا جائے تو کافی ہے, قرآن کے بعد تو کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ اور پڑھا جائے. تو اس پر میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ تفصیلاً گفتگو فرمائیں کہ نعت کے فوائد کیا ہیں. ہاں, اب چونکہ آپ نے وہ جو سوال میں ایک دو چیزیں ایسی بیان کر دیں, ان پر 2 جملوں میں تبصرہ کرنا ضروری ہے. جی. اگر تو نعت اعتقاداً بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نعت کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک, اور صرف تلاوت کلام کر کے تو ہم اپنی مجلس کا آغاز کر لیں, تو ایسے لوگوں کی تلاوت بھی مردود ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو اپنی تعریف ایسی تعریف نہیں چاہیے جو تعریف مصطفیٰ کے بغیر ہو. بے شک ٹھیک ہے, بے شک, جو عقیدہ رکھیں. ٹھیک. ایک ہے ایک رواج بن جانا, ٹھیک ہے, کلچر بن جانا.
اور اگر بندہ تلاوت کلام پاک بھی اس نیت سے کرے کہ یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے ٹھیک، تو پھر سیپریٹ پڑھنے کی، نعت پڑھنے کی کوئی اس طرح ضرورت نہیں رہتی. یعنی اگر قرآن سے ایسی تلاوت کا انتخاب کر لیا ہاں جائے جی، جس میں حضور کی ہاں، اور اگر اس کو تلاوت کلام خداوندی ہے اور اس کو حمدیہ کلام کے طور پر پڑھا جا رہا ہے صحیح، تو پھر عقیدہ بندے کا یہ ہو کہ بھئی ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد. بے شک بے شک. محفل کا رنگ بڑھتا ہے نعت نبی کے بعد. واہ. اور اگر کبھی کبھار ایسا معاملہ ہے کہ تلاوت محفل کو شارٹ کرنی ہے، آپ نے تلاوت شروع کر لی یا درود شریف پڑھ لیا ٹھیک. یا سورہ کوثر، یہ بھی حضور کی تعریف ہی ہے نا. صحیح. تو یہ مینیجیریل معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو حرج نہیں ہوتا، مگر یہ ایک نظریہ رکھ کے کہ نعت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. یعنی یہ ایک دو حرفی بات ہے بس. کہ اگر تو نیتاً کوئی بندہ کر رہا ہے تو یہ نیتاً، طبعی نظریتاً، عمل ہے. عقیدتاً یہ چیز رکھتا ہے تو پھر غلط تو ہے. اگر کوئی انتظامی امور کے پیش نظر اس ہاں، طرح کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ فرض واجب نہیں ہے نا. ٹھیک. جیسے میں نے اس پر ثواب کی بات بھی ہم نے جی، پچھلی بالکل. دفعہ کی تھی. اب دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، حضور نے اس اپنی نعت کو اپنی نبوت اور رسالت کے دفاع کا ذریعہ قرار دیا ہے. بے شک بے شک بے شک. باقاعدہ طور پر آپ جس طرح دین اسلام کا دفاع کرتے ہیں نظریاتی سرحدوں پر، بالکل بالکل اپنی ملکی دفاع کرتے ہیں سرحدوں پر، بالکل. جغرافیائی سرحدوں پر کرتے ہیں، نظریاتی سرحدوں پر کرتے ہیں، علمی سطحوں پر کرتے ہیں، اخلاقی سرحدوں پر کرتے ہیں، اسی طرح عقیدہ رسالت اور نبوت ان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کی حفاظت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. واہ، یہ اس کا پورا میڈیم ہے. بہت خوب بہت خوب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ، ہم مطلب کہ اہل سنت والجماعت ہیں، نعت پڑھنے پڑھانے والے ہیں، مگر نعت کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نعت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. واہ. کتنا بڑا فائدہ کہ حضور نے فرمایا کانا ان عائشہ حضرت ام المومنین روایت فرماتی، اور فرمایا کان رسول اللہ یدع لحسان منبرہ. اب یہ ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں اور نعت خان بھی بیان کرتے ہیں. حضور نے حضرت حسان کے لیے ممبر رکھوایا کیونکہ اس میں اپنی شان بلند ہو رہی ہوتی ہے نا. اب اس کا حقیقی فائدہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ ہم ذمہ داری نبھاتے؟ بہت خوب بہت خوب. کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت وہ پڑھ رہے ہیں جس کے ذریعے حضور کی عظمتیں بلند ہو رہی ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست ہو رہا ہو، صحیح، حضور کی اخلاقیات کی تعلیم مل رہی ہو؟ وہ نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ کانا قائمن، حضرت حسان اس پہ اوپر کھڑے ہوتے، یفاخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت حسان بن ثابت فخریہ اشعار پڑھتے. واہ سبحان اللہ. کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، اللہ. ہمیں ایسے نبی کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا. اور قالت ینافق عن رسول اللہ، یہ کہ حضور اپنی نعت کے ذریعے حضرت حسان بن ثابت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کرتے. اور دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت حسان بن ثابت ان کی حجب کرتے اور حضور کی نعت پڑھتے، حجب کے ذریعے حضور کی شان کا دفاع کرتے. بالکل بالکل. ایک دفعہ واہ آپ دیکھیے. بے شک. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی سامعین کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے جو بھی لکھ کر لاتے وہ بیان کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا فرماتے کہ میری دعا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے مددگار ہوں. ہاں، یہ اس کا دوسرا فائدہ آئے گا نا. واہ. اب پہلا فائدہ تو ہو گیا نا کہ یہ ہے حضور کی دفاع رسالت و نبوت ہے. بالکل. اور اس پر ایک اور حضرت عائشہ کی ایک اور الگ سے حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت. حضور نے فرمایا آ جائیں. تو عرض کہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کو مشرکین کو جو ہے وہ جواب دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے حضور کی اوپر تان کیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین ہیں یہ سارے کے سارے قریش ہیں،
میرا نسب جو ہے ان کے ساتھ ایک ہے، بے شک ملتا ہے. بالکل. تو کیف نسبی، جب تم ان کو تان کرو گے، تان اس کے لیے بھی فن چاہیے. یہ ایسے ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نعت گوئی کو اور نعت خوانی کو. وہ ایک خاص قسم کا فن چاہیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے کرو گے؟ کیف نسبی، میرے نسب کو اس میں سے کیسے، جس پر یعنی کہ سرکار کی حضرت آدم سے لے کر حضور کے والد حضرت عبداللہ تک کسی ایک پر بھی انگلی اعتراض کی نہ ہو، نہیں ہو. کسی پر بھی حرف نہ سے. کیسے بچاؤ گے مجھے؟ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نَسُلَّ كَمَا نُسَلُّ الشَّعْرَةُ من الْعَجِينِ. سرکار آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے نسب کو اور آپ کو ایسے بچاؤں گا جیسے میں بال آٹے سے کھینچ لیتا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات کیا بات. ان کی کیا ہج بھی ہو جائے گی اور آپ کی نعت بھی واہ. ہوگی. ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت گفتگو رواں دواں ہے. اور جیسے کہ پروگرام شعور نعت کے تحت ہم نعت کی تاریخ کا سلسلہ بھی ساتھ میں چلاتے ہیں تاکہ سامعین اور ناظرین تک یہ بات بھی پہنچے کہ نعت کا اصل پس منظر کیا ہے. تو آج جو علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں ایک وقت تھا کہ جب لوگ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ حجو کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کون ہے کہ جو اٹھ کر میری نعت کہے گا. تو پھر حضرت حسان بن ثابت بھی آئے اور دوسرے صحابہ بھی آئے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابو بکر سے جا کے ملو، ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ آپ ان سے میرے خاندان کے متعلق بہتر جان سکو گے، کیونکہ وہ میرے خاندان کو بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ ان محبتوں کو اور دوسروں کو منع کرنے کے لیے جب یہ سارا بیانیہ آپ ترتیب دیں گے تو آپ کو ایک اچھے طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کس چیز کو شامل کرنا ہے اور کس چیز کو کم کرنا ہے. تو یہ نعت گوئی کے لیے بھی اور نعت خواں حضرات کے لیے بھی بہت بڑی تعلیم ہے. ناظرین، یہاں پر بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. اسٹے ٹیون شعور نعت. سب پلیز کنٹینیو. ایک تو آپ نے بیان کر دیا کہ یہ تائید ملائکہ، نعت ایک ایسا عمل ہے جو تائید ملائکہ اور نصرت ملائکہ کا سبب بنتا ہے، اور بالخصوص سیدنا جبریل امی اس کام کے لیے متعین ہے. واہ واہ. عام ملائکہ تو ہیں ہی، واہ. مگر نصرت جبریل امی جو ہے وہ نعت گو شعراء جو ہوتے ہیں اور جو محبت رسول میں ڈوب کر نعت لکھتے ہیں تمام تر آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو یہ نصیب ہوتی ہے. یہ فیض ہے وہ. اچھا، اب دیکھیے دوسری بات، نعت شفاء صدور ہے. واہ واہ. یہ دلوں کے روگ، کیا منافقت کو، حسد کو، کینے کو، یہ بغض جو ہے، ان کو مٹاتی ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنا. یہ شفاء صدور ہے. یہ خوبصورت پہلو آپ ڈھونڈ کے لائے. نعت آپ دیکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت حسان بن ثابت کی یہی وہ جو کہ جب ان روح القدس لا یزال یؤیدک، اے حسان جب تک تم نعت پڑھتے ہو جبریل امی تمہاری تائید میں کھڑے رہتے ہیں، پشت کے پیچھے. سبحان اللہ. پشت کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. اس لیے نعت خان کا، نعت گو کا ادب بھی ضروری ہے. اس کے سامنے جبریل امی سامنے آ کے کھڑے نہیں ہوتے، جبریل امی اس کے پیچھے تائید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ نعت گو اور یا نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں، سرکار کی نعت کو دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو لہٰذا اس کا بھی ادب آپ کو وہ فائدہ دے سکتا ہے جو ادب رسول ہے. ما نافقت عن اللہ ورسولہ حجاہم حسان، جب حضور کی یہ دفاع کے لیے حضرت حسان کھڑے ہوتے ہیں، فشفا، وہ اہل ایمان کو شفا بھی دیتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ ترسیل شفا کا ذریعہ بھی ہے اور حصول شفا کا ذریعہ بھی ہے. یہ شفا دیتی بھی ہے اور شفا لیتی بھی. اور وستشفا، جو پڑھنے والا اس کو بھی شفا ملتی ہے. واہ واہ. حضور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور کی تعریف کر کے حضرت حسان نے شفا حاصل بھی کی اور لوگوں میں شفا کی خیرات بانٹی بھی. اللہ اکبر. میں کہوں علامہ صاحب آج کی اس بزم کا نا یہ جو نقطہ ہے نا حاصل ہے
کہ نعت از خود جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کے روگ مٹاتی ہے، اللہ اکبر، دلوں کے روگ جو منافقت ہے اس کو ختم کرتی ہے، اور حضور کے محبت کے لیے زمین دل کی جو ہے ایمان کے لیے ہموار کرتی ہے۔ واہ، اب آپ دیکھیے، اب یہاں پہ میں بس اشارتاً کو ریلیٹ کروں گا حضرت امام شرف الدین بصیری، اچھا ویسے کیونکہ اس کے ساتھ کیا کوئنسیڈنس ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ واہ حضرت امام شرف الدین بصیری نے نعت قصیدہ برہ شریف میں لکھی واہ، اور آپ نے سرکار کو سنائی، بے شک، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت پھیرا اور ان کو سال سے جو بیماری چلی آ رہی تھی فالج کی، اس سے شفا یابی ہوئی، اور جو اس محفل میں سن رہے تھے وہاں پر روحانی طور پر بہت بڑے بزرگ تھے جنہوں نے آ کر بعد میں آپ کو کہا، تو آپ نے میں نے تو کبھی کسی کو سنائی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں وہاں پر موجود تھا جب آپ نے سرکار کو سنائی، یہ عام ہوئی، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے یہ اپنے پاس رکھا، اور یہ اس کے اوراق گھول گھول کر لوگوں کو پلاتے تو وہ شفا یاب ہوتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو یہ شفاء الصدور بھی ہے اور شفاء الاجسام بھی ہے، اللہ شفاء الارواح بھی ہے۔ واہ، اب دیکھیے، ایک میں اس کے حوالے سے بہت پیارا ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، شفا شریف ایک کتاب ہے، جی بالکل، جی نام سنا، جی، جو اہل محبت ہے انہوں نے شفا شریف کا نام سنا ہے، واہ، بے شک، اہل ایمان، بے شک، قاضی ایاز رحمت اللہ، جن کو سر خیل عاشقان مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بے شک، بے شک، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ پورا کتاب کا نام، جی بالکل، یہ مطلب ایک بتعریف حقوق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں ان کی تعریف میں واہ یہ کتاب ہے الشفاء، انہوں نے اس کا نام رکھا الشفاء۔ واہ واہ، اس کی وہ وجہ تسمیہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ نام کیوں رکھا ہے، وہ کہتے ہیں التخلیص من سوء الاعتقاد، واہ، یہ کتاب پڑھنے سے جو نعت پر لکھی گئی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر، حضور کے اوصاف پر، حضور کے جو فضائل ہیں، حضور کے کمالات ہیں، ان پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ سوء اعتقاد سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے، اس سے انسان کو خلاصی دیتی ہے، یہ شفا میں نے جو بات کی نا کہ وہ ہے حضور نبی پاک سے۔ آپ اس کے بعد دیکھیے، آپ یہ باطل جو فکر ہے اس کی بھی شفا ہے، بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بد عقیدگی کی بالکل، ایک مطلب ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اب پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے وہ حضور کی دعاؤں کا ذریعہ ہے، واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا۔ حضرت حسان بن ثابت کو دعا دی، حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ ان کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ حضور کے چچا جان ایک طویل نعت حضور کے لیے لکھ کے لائے، سرکار نے دعا دی، یہ چچا جان لا یفضد اللہ فاقہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا منہ کو سلامت رکھے، آپ کے دانت سلامت رکھے، واہ واہ، آپ کے دانت آپ کے بالکل اسی طرح جوانی کی حالت میں رہے، آپ واہ واہ، آپ کے اوپر بڑھا ایک دانت بھی آپ کا نہیں گیا، آپ کی منہ کی مہر جو ہے، یہ جو جبڑے ہیں ان کو سلامت رکھے، یہ درازی عمر کی دعا ہے۔ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک کلمہ دعا کا نکل جائے کسی امتی کے لیے، بے شک، اس کی دنیا جہان کی نعمتوں اس سے پر بڑھ کر حاوی کوئی ہے، تحفہ نہیں ہے کائنات میں، نہیں ہے نا؟ اس سے بڑھ تو یہ نعت اس کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، واہ واہ، جو صدق کے دل سے۔ پھر حضرت کعب بن زہیر، معلوم نہیں ہے وقت آپ کے پاس جی کیا ہے؟ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، بس کعب بن زہیر جی یہ بہت معروف نعت خوان ہیں، صحابی ہیں، ان کے قتل کا سرکار نے حکم جاری کر دیا تھا، جی جی بالکل، ٹھیک ہے؟ انہوں نے حضور کی ہجو لکھی تھی پہلے ہجو لکھی تھی، اور قتل کا حکم ہو گیا۔ بالکل، اب ان کو یہ مشرک ہو کر بھی یہ اعتقاد تھا کہ جو کلمہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے وہ اب ہو کے رہے گا۔ اب یہ سمجھدار تھے، اب انہوں نے کہا کہ بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس موت دربار میں پہنچا اسی جائے، دربار، موت سے بچنے کے ذریعے موت کے پاس چلے جاؤ، منہ تو قبل ان تموتو۔ تو آپ نے ایک ذریعہ اپنایا، آپ نے چھپتے چھپاتے صحیح نزدیک اکبر کے پاس آئے، انہوں نے رات بالکل بات اپنے کی، پاس رکھا، پھر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، بے شک، اور جب وہاں لے گئے تو جا کر اپنا چہرہ چھپا کر جو انہوں نے طریقہ سمجھایا بالکل، اس طریقے سے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو گئے، اور عرض کیا کہ اگر ایسا بندہ ہو جس کو آپ کا حکم جاری ہو گیا ہو اور وہ یہ ہو
تو اگر وہ تائب ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کیا، حضور نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. واہ. تو اس وقت صحابہ طیش میں آئے کہ ہم اس کو، حضور مجھے حکم دے میں اس کو قتل. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بدل گیا. اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ میں، اب دیکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد اور کوئی عمل نہیں، یہ پہلا عمل ہے ان کا. اللہ اکبر. یہ پہلا عمل ہے سبحان اللہ. جو بارگاہ مصطفیٰ میں وہ کر رہے ہیں. وہ نعت رسول. واہ. انہوں نے کہا سرکار مجھے اجازت دے میں آپ کی شان میں قصیدہ کہنا چاہتا ہوں. اور قصیدہ یہ پورا دیوان ہے ان کا، کعب بن زہیر. اور اس میں جو سرکار انہوں نے جو ابتدا کی، کہتے ہیں انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، مجھے یہ خبر ملی ہے اور یہ مجھے تھریٹ ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے قتل کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. مگر والعفو عند رسول اللہ معمول، مگر میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو اپنا آپ ختم کر کے بارگاہ رسول میں آ جائے، عفو درگزر تو بارگاہ رسول کا معمول ہے. اللہ اکبر. اللہ. ان الرسول لنور یستداء بہ، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کائنات ان کے نور سے روشن ہے. وصارم من سیوف اللہ مسلول، اور یہ وہ اللہ کی شمشیر ہیں کہ جو برہنہ شمشیر ہیں جس کی چمک سے آنکھیں بھی نہیں کھلتی. واہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کہ یہ وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در دولت پر آ جاؤ، ولو انہم تو وہاں میرے محبوب کی رحمتوں کے سائے میں آئے. بے شک وہ آیت آج تک اور قیامت تک کے لیے. واہ. اور پھر آپ دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کو عطا کی. بے شک. یہ دعا کے اوپر ایک اور احسان ہے بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ چادریں ہیں کہ مطلب ہے کہ اگر کسی کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، واہ. کوئی عذاب اس کو، جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. واہ. وہ چادر عنایت فرمائی. تو حضور نبی پاک نعت جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بھی ہے اور حضور کی بارگاہ سے معافی کا ذریعہ بھی. بے شک. بے شک. بے شک. حضرت نابغہ جعدی کا نام بڑا مشہور ہے. آپ نے 200 اشعار لکھے، حضور نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آپ نے ان کو وہی دعا دی کہ اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. واہ. 200 اشعار لکھے آپ نے. اس وقت 30 سال عمر تھی آپ کی، واہ. 30 برس آپ کی عمر تھی. آپ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے منہ سے جو بھی دانت گرتا دوبارہ نیا دانت اگاتا. واہ. واہ. 2 دانت گرتا. 230 سال عمر ہوئی واہ. اور دانت نہیں گرا آپ کا. واہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر دیکھیے کہ 200 اشعار لکھے، ہر شعر کے بدلے میں 1 سال عمر کا اضافہ ہوا. اللہ. ہر سال، اللہ. ہر شعر کے بدلے 1 سال. پھر آپ دیکھیں ہم آگے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، مطلب ہے کہ یہ وہ اشاق ہیں، وہ نعت خوان ہیں اور وہ علماء ہیں جنہوں نے سرکار کی عشق کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ. اور وہ جاتے نعت لکھتے تو سرکار کی بارگاہ سے قبولیت بھی ہوتی، جواب بھی آتا. واہ. 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 جواب آتا. جامی خوش روی و باز آئی، جامی خوش روی و باز آئی، اے جامی خوش رہو. اور یہ پلٹ کے آتے رہو، یہ پلٹ پلٹ کر آنا واہ. اور دعائیں، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بنتی ہے. واہ. ناظرین و سامعین، جیسے کہ ہم آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو کہ ہمارے بس میں بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بساط پر کوشش کر رہے ہیں کہ سامعین تک اپنا بیانیہ پیش کر سکیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے علامہ محمد شاہد بابر صاحب، اور انہوں نے بڑی کمال گفتگو کی ہے اور بڑے نئے پہلو ماشاءاللہ سامنے لے کر آئے، اور جس میں کہ نعت شفاء الصدور ہے، نعت شفاء الجسم ہے. یعنی ہمارے بدن کی جو معاملات ہیں، اگر کہیں ہمیں جسمانی طور پر بھی مشکل ہے، ہمارے قلبی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر کسی قسم کا بھی اگر جول ہے یا کمی کجی ہے، تو اس کے لیے جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوائے اکسیر ہے. اور علامہ صاحب نے قرآن پاک
کے حوالے سے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے نکلتے ہوئے جو الفاظ تھے جو حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچے، ان کے ریفرنس سے ہمارے تک جو بات پہنچائی، یقیناً سامعین اور ناظرین کے لیے یہ بات بھی میں کہتا ہوں کہ خوشبوئے اکسیر ہے کہ جب ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کو پسند کیا، نعت کا خود آپ نے حکم فرمایا، اور پھر نعت کے حوالے سے بہت سارے آپ کے احکامات اور آپ کی احادیث ہیں۔ ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور یہاں پر میں پروگرام کے وقت کی مناسبت سے علامہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ ابھی مجھے پتہ ہے کہ علامہ صاحب کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن پروگرام کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکے، اور میں تمام سامعین و ناظرین کی طرف سے علامہ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا مصروفیت سے اور ہمیں بڑی کمال گفتگو سے نوازا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین و سامعین، آج ہم اس شعور نعت کے سفر میں یہاں تک پہنچے کہ نعت کہنا اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے۔ تو پھر اتنا احسن عمل کیوں نہ کیا جائے، اتنا احسن عمل پھر کیوں نہ کیا جائے۔ دیکھیں کہ تاریخ میں یہ سارے سلسلے ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت امام بصیری، جیسے کہ علامہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے نعت لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے دل کا حال سنایا آقا کریم کو، رحمت للعالمین کو، اپنے بیانیے میں اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کا حال سنایا۔ تو یاد آوری ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں سے نوازا، ایسا نوازا کہ ان کا نام تا قیامت تک امر ہو گیا۔ اور جیسے کہ شفاء الصدور بھی ہے، اس سے نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اس میں ایک اور حوالہ بھی میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تو آقا کریم آپ کو دعائیں دیتے، ان دعاؤں کی بدولت حضرت حسان بن ثابت نے 120 سال کی عمر پائی، یعنی عمر میں بھی خیر کثیر نصیب ہوا، رزق میں بھی خیر کثیر نصیب ہوا، ہر حوالے سے خیر و برکت نصیب ہوا۔ اور حضرت جامی کا جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت جامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گھلے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے اپنی نعت لکھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ تو آج یہیں پر ہم پچھلے پروگرام کو لے کر حضرت جامی کی ہم نعت نہیں پڑھ سکے تھے، تو آج ہم ان کی نعت شامل کرتے ہیں، اور نعت خوبصورت آواز میں پیش کرنے کے لیے ہمارے آج اسٹوڈیو میں آج کے مہمان ہیں محمد اعظم رحمان صاحب۔ اعظم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، آج ہم حضرت جامی علیہ رحمہ کی نعت جو ہے وہ پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی نعت کی طرف جو کہ حضرت جامی نے لکھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو اعظم رحمان صاحب، بسم اللہ الرحمن تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم
پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ ضعیف جاں ہوں اور دل بھی ہے پارا یا رسول اللہ ضعیف جاں ہوں اور دل بھی ہے پارا یا رسول اللہ جدائی اب نہ ہو مجھ سے گوارا یا رسول اللہ کبھی مسکین کے بھی خواب میں تشریف لائیں تو کبھی مسکین کے بھی خواب میں تشریف لائیں تو کروں قدمین پر میں جان نثارا یا رسول اللہ کروں قدمین پر میں جان نثارا یا رسول اللہ دلم میرا دل مثل مرجائے گلوں کے ہو گیا ہے اب گناہوں نے کیا مجھ کو آوارہ یا رسول اللہ حساب حشر کو لے کر بجز عصیاں میں نادم ہوں حساب حشر کو لے کر بجز عصیاں میں نادم ہوں برا ہوں لاکھ لیکن ہوں تمہارا یا رسول اللہ شفاعت حشر میں جب عاصیوں کو دیجیے گا تو مجھے محروم نہ کرنا خدا را یا رسول اللہ کریں آدر دعا اتنی عطا جامی کو جو کی تھی کریں آدر دعا اتنی عطا جامی پہ جو کی تھی ادھر بھی ہو عطا ویسی خدا را یا رسول اللہ ادھر بھی ہو عطا ویسی خدا را یا رسول اللہ ضعیف جاں ہوں اور دل بھی ہے پارا یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ واہ واہ مائے الفت جسے حاصل کہے نعت محبت میں مائے الفت جسے حاصل کہے نعت محبت میں نہیں شاعر فقط ہوں ہجر مارا یا رسول اللہ پروئی جاں میری ہو تسمائے نالین کے اندر
پروئی جاں میری ہو تسمائے نالین کے اندر، میرے دل پر قدم آئے تمہارا یا رسول اللہ۔ کوئی سامان ایسے ہوں مدینے میں رہوں جا کر، کوئی سامان ایسے ہوں مدینے میں رہوں جا کر، نہیں اس کے سوا اب کوئی چارہ یا رسول اللہ، نہیں اس کے سوا اب کوئی چارہ یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، اسی شعر کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔